وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. شریعت جو ہے چونکہ اس میں مجاہدہ بھی ہے اور یہ مجاہدہ بہت الذ ہے، بہت لذیذ ہے اس کا مجاہدہ، چونکہ یہ آخرت کا ہوتا ہے. شریعت پہ عمل کرو گے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب ہے. اس کے خلاف کرو گے یہاں تو کامیاب ہو جاؤ وہاں ناکام ہو، وہ پچھتانا پڑے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیوں ڈرا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آخرت کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں، دنیا ہی میں رہنا ہے. ابھی داخلہ لیا، ابھی ریٹائر ہو گیا، مہاراج بھی کل کی بات ہے. یہاں مجھے آئے ہوئے 62 سال پورے ہو چکے، بس ابھی کل کی بات ہے. 57 میں آئی ہے یہاں پر. ایسے انسان کا جو ہے وقت گزر جاتا ہے، لمحات اتنی جلدی گزرتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے. یہ کل کا بچہ تھا، وقت بھی بہت جوان ہو گیا. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں تم کو دین. اسی لیے جب دین پہ تم عمل کرو گے آخرت کی توجہ ہو جائے گی. آخرت کے بارے میں ہے کہ وہی کی بات سوچنا ہے مجھے. دنیا تو لے لی بہت جلدی بھائی. اور آخرت کا سودا کیا ہے؟ اعمال صالح، شریعت پر عمل کرنا، سنت اپنا زندگی گزارنا. آج سنتوں سے ہم لوگ دور ہوتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ملعون قوم یہود و نصارہ اس نے محنت کی، مسلمانوں کا تو متوجہ کر لیا اور ہم گود میں چلے گئے. اس نے کہا بھی کہا ملا جا کر دنیا ہے کماؤ، وہ رہنا یہی ہے. معلوم ہے کس موت آ جائے. بہت سی چیز ایسی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈرایا بھی ہے. دیکھو اس سے ڈرنا ایک دوسرے یہ بھی ہے کہ ہم لوگ آزمائیں گے. تم کو تم نے جو نعمتیں دی آزمائیں گے. کبھی اللہ تعالیٰ نعمت دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں. بڑی فراوانی ہوتی ہے. فرعون کی بڑی فراوانی تھی، 7 سے برس حکومت کی اس نے، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا. اور جتنے بھی ہیں باقی جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے چھوٹ دے دیا. ٹھیک ہے، چھوٹ دے دی، ٹھیک کر لو، آؤ گے میرے پاس. شیطان تو گیا نہیں پایا، خوف تو اس کو بھی ہے. وہاں جانا پھر پکڑ جائیں گے، پھر کیا حشر ہوگا. اللہ نے ڈھیل دے دی اس کو. ٹھیک ہے، قیامت تک تم رہو، اب میں نہیں بولیں گے تم سے، تمہاری موت نہیں آئے گی، آؤ گے میرے پاس. یہ چیزیں جو ہیں انسان کو کب اس پر ہوش ہوتا ہے؟ جب اس سے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے. ارے صاحب میں نے کیا کیا، اب میں پچھتاتا ہوں. کوئی جگہ ہو، کوئی کام ہو، اب پچھتاتے ہیں. وہ اس وقت جوش ہوتا ہے، جوش میں کام کرتے ہیں، ہوش سے کام نہیں کرتے. اب اس اللہ نے دے رکھا اپنے قبضے میں ہے. دنیا کوئی طاقت دے نہیں سکتی. بہت دولت سب کچھ ہے، لیکن ایسا مرض لاحق کر دیتا اللہ تعالیٰ، وہ محروم ہوتا ہے. تو ایک انگریز صاحب سے بڑی تجارت تھی، بہت لاکھوں لاکھ کماتا تھا. اس معدے میں خرابی پیدا ہوئے، ڈاکٹر تجویز کی ارے دال پانی، اس سے کتے گوشت بھی کھاتے تھے، دال پانی پیتا تھا. دولت وہ ہے، سب کچھ ہے. تو یہ چیز ایسے کسی کو بالکل صاحب ہے ہی نہیں. لیکن آزمائش میں اسی اللہ والوں کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ دوست جو ہوتے ہیں نا، کبھی دیکھتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے کتنے پانی میں ہے، لیکن اللہ والے اف نہیں کرتے. اسی کو مانا شاہ پرتاپ رحمۃ اللہ نے جو نصیحت کی، دوست کی جانب سے جو پہنچے بلا، وہ بلا ہرگز وہ ہے کرم. اللہ تعالیٰ نے دیا آزمائش ہے. دوست کی جانب سے جو پہنچے بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم. آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. امت کے اندر فساد کا یہ عالم ہے، ہر ایک جو ہے ڈیر کی بنسی بنا رہا ہے. میری جماعت پیدا کام میرا یہ نہیں. اللہ کے بندے دین کو آگے بڑھاؤ. ہم دین کی طرف توجہ دلاتے ہیں. جو دین سے دور ہیں ان کو طرف توجہ دلاؤ.
خود بھی عمل کرو اور ترغیب دو، پھر دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ گھر میں طلب میں جب اندر جاتا ہوں ہمارے 2 وقت ہوتے ہیں اندر جانے کے، ظہر بعد اور عشاء بعد۔ ہمارے پوتے سے جمع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کئے بجے ہے، یعنی کبھی اٹھی کہتا کہ دادا 4 اٹھے یہاں پر، اتنے بجے نماز ہاں پڑھ لی، کسی نے قضا پڑھ لی، بس ٹھیک پڑھ لو۔ تو یہ 2 سوال پہلے کرتا ہوں، کئے بجے۔ ایسی رات میں 2 خدمت کے لاتے ہیں دونوں، ایک انجینئر صاحب ہیں، اس سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کئے بجے، نہیں فجر میں کبھی سے، کسی نے کہا 5:15 5:30، ماشاء اللہ۔ بس شیخ ضروری ہے پوچھنا، اطلاع کرو، نہیں تو شیخ جو ہے تو بہت پرن ہوتی ہے اس کو، یہ کیسا مریض ہے اطلاع بھی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر جو ہے اس مریض ہسپتال جب آپریشن تجربہ ہوا تھا یہاں پر شہد النور مرقدہ کا، تو ڈاکٹر نسیم صاحب یہ الفاظ ہیں، یہ ایسا مریض میں نہیں دیکھا، اتنا اصول کا پابند، جو وقت متعین تھا کھانے کا پانی جتنی ہوئی پورا، کیا 100% اطاعت کرتے ڈاکٹر کہ میں نے ایسے میرے دن کوئی مریض نہیں آیا۔ چونکہ جو دین جو ہوگا اس کے اندر یہ ایسی حیث پیدا ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ جو ہے اطلاع ہی نہیں کرتے، بیت سے فائدہ کیا ہوا پھر؟ نفع نقصان جیسے ڈاکٹر بتاتے ہو سب بہت اچھی ہے، لیکن فلاں مرض ہوگا اچھا ہے، دوا کھٹ کرتے ہیں، بھائی راستے نہیں بیٹھتے ہو، اسے راستے ہٹو، پہلے سوچنا چاہیے بھائی راستے میں نہیں بیٹھتے ہو، یہ بھی آداب کے خلاف بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ لوگ بیٹھے تھے راستے میں جا کے، کسی کو اذیت نہ آنے والے کو اسی لے کر مل کے بیٹھو، اس میں ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت نزول ہوتا ہے، اٹھاپتے سے زیادہ۔ چونکہ آج کل کوئی اس کا نہ کوئی کہتا ہے نہ ٹھوکتا ہے، جہاں چاہے بیٹھ گیا، جہاں چاہے لیٹ گئے، کسی کو اذیت، جہاں چاہے سائیکل کھڑی کر دی، جہاں چاہے اسٹور کھڑا کر دیا، کار کھڑی کر دی، اذیت ہوتی نہیں ہوتی۔ پھر انہیں میں سے مسجد میں نفل کی نیت باندھ دی دروازے پر، اب جانے والے مایوس ہو گیا۔ اس طرف اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے، یہ اہم چیز ہے، صورت آداب المعاشرت، کسی کو اذیت نہ پہنچنے پائے۔ واقعہ کو یاد آیا، مولانا تھانوی نور مرقدہ کو دست کی شکایت اس سال تشریف لے کے فریاد خانے میں، اس وقت واپسی آیا تو 20 دفعہ خیال آیا کہ میں نے جہاں لوٹا رکھا جاتا وہاں لوٹا نہیں رکھا، اسی حالت میں گزرتے ہوئے واپس گئے بیت الخلا، اور لوٹا کو وہیں رکھا جہاں رکھا جاتا۔ یہ تھے ہمارے بزرگ کہ کسی آنے والے زحمت نہ وہ تلاش کر کہاں گیا لوٹا۔ اس کو لوگ دین نہیں سمجھے، خالی نماز پڑھنا آسان، تلاوت کرنا آسان، کوئی مشکل نہیں، یہ مشکل ہے۔ یہ ہر لمحہ کو دیکھو کسی صاحب نے ہی سکھایا صحابہ کرام کو، نماز بھی اعلیٰ درجے کی تھی ان کی، اور معاشرت بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ آج ہماری معاشرت بند نہیں ہو رہی ہے، وجہ یہ کہ اس کا چرچا نہیں ہے، اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے۔ بات کٹر پر نہیں، یہ نہیں کٹر پر نہیں، تو نجات دینے والا عمل ہے یہ، ورنہ پکڑ لے جاؤ گا کہ تم نے لوٹ کا ہو یا کوئی بھی گھر میں، انہیں میں سے خواتین کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ میری محسنہ ہے۔ کھانا پکا کے نہ کرنا ان کو مشقت سے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جہاد میں تمہارے جاتے ہیں، ہم کو تو کیا ملے گا، تمہارا گھر میں کام کرنا تمہارے لیے جہاد ہے، اس کو ترغیب دینا چاہیے۔ اب محروم ہے، محروم بالکل نہیں۔ تو آداب المعاشرت میں بھول گئے، یہ ہونا چاہیے۔ تو جب کوئی پریشانی ہو، کوئی بات ہو، سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرو، اس کے بعد پھر تدبیر کرو۔ تدبیر بھی ضروری، لیکن دعا مقدم۔ تقدیر میں جو ہے تو ہو کے رہے گا، دعا جو ہے پلٹ دیتی کبھی کبھی۔ اس طریقے سے دعا جو ہے پہلے کرو، مالک آپ خالق ہیں، مالک ہیں، میں درخواست دے رہا ہوں ملازمت کی، اور یہ جو آپ جانتے ہیں آپ کے قبضے قدرت میں ہے، پھر تدبیر بھی کرو، سفارش بھی جیسا بھی ہو، منع نہیں کیا۔ لیکن ہم لوگ اپنے کہتے ہیں ہمارے تعلقات بڑے وسیع ہوتے ہیں، اور ساتھ کچھ نہیں ہوتی۔ تو دین کے سلسلے میں امت مسلمہ بہت نیچے جا رہی ہے، اور خصوصی طور پر آداب المعاشرت میں رہنا سہنا جس کو کہتے ہیں، اس سے بہت کیا مطلب ایک دم گھٹیا طریقے کا آتا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ نہیں کہتے 0% کہیں گے اس کو، تو رہی جا کر
اتنے کروڑ آبادی میں چند لوگ کریں کیا ہے؟ ہاں تو 100% پہلے عمل کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے، غیر متاثر ہوتے تھے ان کے اخلاق دیکھ کے، ان کا معاملات دیکھ کے، بھائی یہ ہے مسلمان۔ آج ہم لوگ مسلمان بدنام پوری دنیا میں، اخلاق بھی اچھے نہیں، معاملات بھی ٹھیک نہیں۔ عام طور پر دیکھو والے اخلاقی کرنا، جھوٹ غیبت بولنا اور جتنی جرائم ہیں سب مسلمان کر رہے ہیں، اسی لیے قوم پہ عذاب بھی تو آ رہا ہے، قوم کی ہر طرح میں جو ہے پسپا ہو رہی ہے۔ اتنے تم پارٹی بندی بنا لو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ احکام الہی پہ اگر تم عمل کرو گے تم ہی کامیاب ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا، تم ہی سرخرو ہو گے، تم ہی کامیاب، بشر تم مومن ہو۔ سنتے تو ہیں عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جذبہ ہی نہیں، بس سننے رہتے ہیں معاملہ۔ مجلس والے مقصد یہ ہے کہ ہر ایک لفظ کو توجہ سنیں اور عمل کی نیت سنیں، اس کو نفع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی یہی شان تھی، حاضری ہوتی خدمت اقدس میں آپ کے ارشاد گرامی سنتے فوراً عمل کرتے تھے اور اطلاع بھی کرتے تھے۔ یہ تھا، آج صرف بیعت تو ہو کے مستحب ہے، اطلاع نہیں کرتے۔ یہ چیز جو ہے ان کے لیے کہ نقصان دہ ہے، تنزلی ہو جاتی ہے، ترقی نہیں ہوتی، یاد رکھو، تنزلی ہو جاتی ہے، اس سے بچو۔ تو کام کرو شریعت موافق، حکم موافق، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو اس میں قدم اٹھائے گا اس کو بڑی کڑوی کے سننے پڑیں گے۔ ابھی واقعہ سنوں گا، بڑے بڑے اکابر کو بڑی عزتیں دی گئیں لیکن انہوں نے اف نہیں کیا۔ وہی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دوست کی جانب سے جو پہنچے بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم اللہ تعالیٰ نے، تو اس پہ جبل استقامت ہے تو مضبوطی جمے رہتے ہیں۔ دین میں لگنے کے بعد انسان پھر اس کو اسی لیے تو یہاں تک ہے کہ ہم آگ میں جلنا گوارا کر لیں گے، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں تو آج کل 2% بک جاتے ہیں، اسلام کھو بیٹھتے ہیں، وہاں دیکھی جائے گی، وہاں دیکھی جائے، ایسے کہتے ہیں الفاظ۔ تم نے دنیا کو ترجیح دے دی۔ کوئی بھی گھر ایسا نہیں رہا جہاں کی نمازی 100% ہوں، اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا۔ باپ نمازی تو ماں نہیں اس کی، ماں باپ نمازی بیٹے نہیں، گھر والے نہیں، لیکن حسن تدبیر سے کہنا چاہیے، ترغیب دو ان کو اچھے انداز سے۔ یہ جو میں نے کہا کہ 2 بار میں نے حاضری تھی گھر میں، وقت متعین ہمارا ظہر بعد اور عشاء بعد، بچے سے جمع ہوتے ہیں سب سے، اگر ہمارے ان کے بچیوں کے بچے آ جاتے ہیں ان سے پہلے ایک ایک کر سوال کرتا ہوں، کئی بجے یہ مہم جو ہے اس کو سمجھ جاتے ہیں، کئی بجے اٹھے، نانا ابو دادا ابو اتنے بجے نماز، پہلا جملہ یہ، اسے لوگ بہت کہتے ہیں الرٹ ہو رہا کہ دادا ابو پوچھے کبھی خزا ہو گئی، کوئی حل چھوٹے سے بچے، یہ ہونا چاہیے ماحول گھر کا جا کے۔ آج ہمارے یہاں آتے بچوں کو بہت سی کتابیں ان کو دیتے ہیں، دنیاوی تو دیتے ہیں، دین کے نہیں، دنیاوی کتابیں جس میں کارٹون ہوتے ہیں، وہ سناتے ہیں، اور جو اس کے بعد جو ہے پھر بھائی ان کارٹون سے ان کے اسکیچ بنتی دماغ کے اندر، وہ بحیائی چلے جاتی ہے۔ ایک آتے ہیں پروفیسر میتھمیٹکس میں ہیں، ان کی بچی لیڈی فاطمہ میں، اس سے کہا کہ وہ ڈانس سکھاتے ہیں، اس نے اندازہ کیا کہا، تو میں نے میری اہلیہ نے منع کیا، دانت افرمیٹو یا نیگیٹو میں، میں کیا حال ہے یہ نہیں کروں، اور بچی کو اس قدر میں عادت ہو گئی کہ ناچ کے ڈانس بننا ہے، یہ ہے آج کل، اور پڑھو ہائی فائی بناؤ، یہی دعوے داری بنے جہنم کے لیے۔ اللہ ان کو دگنی سزا دین ہی سکھایا۔ میری بیٹی نے فلاں انجینئرنگ کر لیا، فلاں ڈاکٹری کر لی، وہ اس میں ہے، اور دین کے بارے میں کیا سکھایا تم نے؟ دین کو سکھاؤ پہلے، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے دعا مقدم ہوتی ہے۔ اسی لیے پہلے دنیا دار جو ہوتے تھے اطالیہ رکھتے تھے، ہمارے یہاں بھی باقاعدہ اطالیہ رکھے جاتے تھے میری بہن کو پڑھانے کے لیے، اور بھی ہر جگہ ہی معمول تھا، استاد رکھے تھے گھر پہ، کھانا اور یہ ہر چیز ان کی خدمت کرنا اور پڑھانا ان کے لیے، اسکول کبھی نہیں بھیجا۔ اس طریقے سے وہ جو ہے تمام چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کا کھانے کے لیے، اس کے لیے اس کا انسان سے کرتا، ایسی دین کے بارے میں انتظام کرو۔ آج پوری قوم جو ہے بے حیائی پہ جا رہی ہے،
اس کو کوئی صدیقہ بندی نہیں آتی، کیونکہ جانتا تو نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حیا اسلام کے اندر ہے، اب سے بے حیا قوم نصارہ ہے، ان کے اندر بھی حیا ہے، یہود کے اندر، نصارہ بے حیا قوم ہے۔ اس نے جال بچھایا، پوری دنیا بچھا گئی، نیکٹ ہے کہ لڑکا کیا لڑکی، اور پڑھنے میں بھی بالکل ہے پھسڑی، جانتے کچھ نہیں ہے، ہائی فائی وہاں جانتے ہیں، تباہسا پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے کچھ تو حیا کرنا چاہیے تم کو، پڑھائی لکھائی منع نہیں کیا، لیکن تم اسلام کیسے بھلا دیا، اپنے کلچر کیسے بھلا دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وہ پورے اس میں امیر کی حیثیت سے مکہ مکرمہ، وہاں کے ان کے جو تعلقات تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی لنگی اونچی ہے نیچی کر لیں، یہ لوگ برا مانتے ہیں۔ زمانے میں دستور تھا ٹکنے ڈھکنے کا، یہ کبر کی نشانی ہے۔ ان سب نے ان کا کہا، وقت میں کیسے آپ نے بھیجا تھا، کہا یہ بالکل نہیں ہو سکتا، چاہے آپ مجھے بات کریں نہ کریں، میں نبی سننا نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں آدمی کیا گھٹانا پہن لیا، کیا گھٹانا پہن لیا، یہ جملے مسلمان ہو گئے۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ان کے اندر کہتے ہیں کھوس دیے جاتے ہیں، اور روئن ہوتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ تم نے اسلام بارے پڑھا نہیں، اور جو ہم تو ایجوکیشن آج کل جو ہے، تعلیم جو ہے، یہ فروخت ہو رہی ہے، بس پیسہ چاہیے، ڈونیشن کیا چیز ہے، ہم کو اتنے لاکھ روپے چاہیے، ہم داخلہ لے لیں گے، فروخت ہو رہا ہے آج کل۔ پہلے تم محنت کرتے تھے، اسٹرگل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اب فروخت ہو رہا ہے۔ کیا انجینئرنگ، کیا میڈیکل، جتنے بھی ایسے سبجیکٹس ہیں، بیچا جا رہا ہے، اتنے ڈونیشن چاہیے، وہی ہے 50 لاکھ 60 لاکھ، اتنے یہ ڈونیشن دو، ہم داخلہ دے دیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم اس میں داخلہ لیں گے، گھر کے کھاتے پیتے ہیں، نرسنگ ہوم بنائیں گے، وہ ارننگ پاور ہونا چاہیے، یہ عام کا نظریہ، ارننگ پاور۔ شادی کریں ڈاکٹر لے ہوئے گی خاتون، اس سے تاکہ ہمارے اندر جو ہے اس سے کمائی ہوگی، نرسنگ ہوم بنے گا، پیسہ چاہیے۔ یہ منی مینڈیٹ کہتے ہیں اس کو۔ وجہ ہے کہ وہ منی مینڈیٹ قوم ہے یہود، اس کو پیسہ چاہیے، اور ہم مسلمانوں کے گود میں چلے گئے۔ اور کہتے ہیں انگلش میں لفظ سے مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، طبیعت کھل جاتی ہے انگلش بات کرنے میں، حالانکہ میرے معمول سے پہلے خوب بولتے تھے، ہم نے کچھ نہیں ہے، بالکل بیکار ہو سکتے۔ زبان بولنا کیا مشکل ہے بھائی، یہ زبان لینگویج ہے، اس میں کیا مشکل ہے، ہم بڑے محروم ہو جاتے ہیں۔ ارے صاحب انگلش سب ہائی فائی والے ہیں، کچھ نہیں، بول چکے۔ یہ چیز اپنے کلچر کو مت بھولو، پہلے اپنی چیز ہے یہ چیز، اس لیے کہ دین سے ہم لوگ دور اتر۔ اب یہ ہے مسلم رہتے ہمارے حمزہ ڈاکٹر، اچھے سرجن ہیں، تو وہاں پہ گئے تھے، مسجد اچھے ٹیلنٹڈ ڈاکٹر آئے تھے، بہت قابل نیورو سرجن، وہ شریف میں تھے، کرتا پاجامہ میں۔ انہوں نے ان کو ترغیب پرسویٹ کیا کہ بھائی پینٹ پہنو، کیا حال یہ وہ ہے، تم تو پہن لیا ہے۔ مزاح میں کہا شلوار پہنی جاتی ہے، پاجامہ پہنا جاتا ہے، ایک مؤنث سے مذکر، یہ تو عورتوں والی بات ہو گئی۔ وہ جو پاکستان سوٹ ہے نا ویسے پہنتے تھے، لیکن وہ کہ نہیں ٹھیک۔ ایک ہوتا ہے مجبوری درجہ، کام پہ جاؤ، چاہے کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہوگا، لیکن جب آپریشن تھیٹر میں جائے گا، اسے لباس موجود ہے، وہ کمپلسری ہے، وہ اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا۔ ایسے ہمارے اسلام نے کہا کہ ٹکنے کھولوگے گنہگار ہو جاؤ، ٹکنے ڈھکنا نہیں، ٹکنے جو ہے کھلے نہ ڈھکو نہیں ان کو، یہ پنشمنٹ ملے گا تم کو۔ کوئی سرجن کر کے دکھا دے کہ میں یہ آپریشن کر لوں گا بغیر گلف کے، بغیر اس میں ماسک کے، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اصول ہے ہمارے یہاں سائنس کا، ہائیجین کا پورا اصول یہاں پر ہے۔ ہاتھوں کے سلائز کرتے ہیں، پھر گلو پہنتے ہیں، پھر چھوتے نہیں سوائے انسٹرومنٹ کے۔ آج ہم لوگ کیا جانتے ہیں، کچھ نہیں۔ اسلامی کلچر پہلے کیوں بھلا دیا؟ پوری ہائیجین اسلام کے اندر ہے، ان کے اندر ہے ہی نہیں، یہ تو دکھلاوے کی چیز ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز دو چیز ہمیں اسلام نے تلقین کی ہے، اس سے یہ بات، ہاتھ کو اسٹرائز کو دھو اور صابن لگائے، مٹی زبان مٹی ہوتی تھی، اس سے ساری چیز ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کھانے کے وقت ہاتھ دھو کر لیتے ہیں، دونوں چیزیں ضروری تھی، کھانے کے ہاتھ دھو، یہ پوری ہائیجین اس کے اندر ہے۔ ہم مسلمان چٹکی دھو لیتے ہیں، کوئی وہی کھا لیا،
چونکہ دین سے دور دنیا سے قریب، پوری قوم پہ عذاب ہے. اسی لیے یہ جو ہے قیامت قریب آ رہی ہے تو سمٹ جائیں گے مسلمان. یہ لوگ چھا جائیں گے، اسلام سمٹ جائے گا. اور سمٹنے کے بعد ظاہر تو اب تو ہمارا ایمان اسی پر ہے. روزانہ کتنے حادثات ہوتے رہتے ہیں. فتنے اسی کو کہتے ہیں. ایسے فتنے آئیں گے تم شمار نہیں کر سکتے ان کا. شارع اسلام فرماتے تھے تو اس وقت لوگ تعجب کرتے ہیں، صحابہ صحابیہ دونوں، کیا رسول اللہ ایسا زمانہ آئے گا ضرور آئے گا. لڑکی بالکل آواز ہو رہی پڑی یونیورسٹی کے اندر، حیران ہوتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کیسے مسلمان لڑکیاں اور کیسے والدین ان کے بالکل نیکٹ ٹی شرٹ جین پہنے ہوئی لڑکیاں. اکثر میرے مطلب میں آتی ہے تو سوال کرتا ہے آپ کی تم لڑکا ہے لڑکی؟ مزاق کرتا نہیں میں لڑکی. ہم نے کیا پہنا تم نے؟ ان کو سمجھاتے ہیں، شرمندہ ہوتی ہے. ہم نے یہ نہیں، غیر مسلم فوراً مان لیتے ہیں، مسلمان تو ہیلنگ کرتی ہے محض مباحثہ، کیونکہ دین سے دین. بس یہ بڑا فخر، میری بیٹی نے میسج میں ٹاپ کیا، میری میں فلاں سے میں ٹاپ کیا، انجینئر میں آگے میڈیکل والے کچھ تو اب یہی جو ہے وبال جان بنے گا. پڑھنا لے کسی ہم تو ترغیب دیتے ہیں ضرور پڑھنا چاہیے، لڑکا ہو لڑکی ہو، لیکن اس کے قیود ہیں، حیا بھی ہونا چاہیے. ایک لڑکا آتا ہے MBBS کا، ماشاء اللہ اچھی حافظ قرآن بھی ماشاء اللہ، اور لڑکی آتی ہے آس پاس، کہتے ہیں کہ میں بالکل بات نہیں کرتا ان سے، میں نے کہا کیسے تو بد نگاہی ہو جائے گی. یہ ہے گھر کی تربیت، اصلاحی تعلق رکھتے ہیں، برابر لکھتے ہیں. لڑکی آتی ہے پورے بیچ منٹ ہوتا ہے اس میں، میری ہمت نہیں ہوتی میں ان سے بات. آنکھ دیکھو آج کون ہے، سب چلتا ہے. یہ تو آرتھوڈکس ہو گئے. یہ پردہ تو دل کا پردہ لوگ کہتے ہیں، شریعت منع کیا ہے. آج کتنی بے حیائی عام ہو رہی، اسی لیے 57 تک تو ہوتا ہے یونیورسٹی میں. ڈپارٹمنٹ جو بن رہے تھے پہلے تو ایک کالے پردہ ہوتا تھا لڑکیوں کے لیے، ادھر کچھ نہیں نظر آتا، سب نظر آتا تھا. ان کے زینے الگ تھے، ادھر سے آتے تھے انگلش ہال میں تھا پہلے جیوگرافی ڈپارٹمنٹ، تو کالے پردے ہوتے تھے. وہ لڑکے سب دیکھ لیں بورڈ پہ سب کچھ، ادھر کچھ دکھائی دیتا تھا. اور ان کے زینے الگ تھے. اب تو گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں صاحب وہی پردہ دل میں ہونا چاہیے. یہ کیا دل ہے؟ خواہشات جانتے ہیں، سائیکالوجی پڑھی نہیں، پوری چیپٹر اس کا ہے. سیکس چیپٹر جو انجان سے پوچھو. یہ وہی کہے گا جو اس لائن سے گزر چکا ہوگا، جو ہم اس لائن سے گزر چکے ہیں. خوب مضبوط ہے الحمد للہ، کوئی جھکا نہیں دے سکتا، وہ جھک جائے گا. بے حیا نہیں ہمارے اندر، بے حیائی عام ہو رہی ہے. موبائل عام ہوگا جب سے چیٹنگ ہو رہی اس کے اندر، جتنے بھی فوائد جو موبائل پہ آ گئے. اللہ سے ڈرو. یہ آج کل یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، مسلمان جتنے بھی اس قدر بے راوری جا رہا ہے مانتے ہی نہیں. وہ یہود نظارہ کے مانتا ہے. یہ بڑے آرتھوڈکس ہو گئے. اب کیا ہے زمانہ میں انقلاب ہونا چاہیے. اس کو اسلام تو عالم صاحب کی ڈبیٹ تھی یونیورسٹی میں، تو وہ سب مضمون تھا اسلام بدلتی دنیا پر. بہت اچھے ٹاپک تھے، بڑے انٹلیکچوئل لوگ آئے تھے ورلڈ کے جو یونیورسٹی کے. مانا تشریف لائے مولانا علی صاحب بھی ایک جملے میں سب کے پانی پھیر دیا. سب افرمیٹو سے ہاں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. مانا ایک جملہ استعمال کیا، دنیا بدل جائے گی اسلام نہیں بدلے گا. اس پہ انہوں نے بیان کرنا کیا، دنیا بدلے اسلام نہیں بدلے گا. یہ صورت مضبوط اور بہت علامہ تھے وہ تو، علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں. آج ہم لوگ بالکل جانتے ہی نہیں. بس بتا علم فروخت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے چاہیے مجھ کو، بس میں MSc ہو جاؤں، کوئی بھی PhD بن جاؤں. جانتے کچھ نہیں. کر لیا ہم نے، ہاں میں PhD ہوں. صرف بڑا صنعت ہو گئی. پہلے یہ تھا کہ ہم ڈاکٹری پڑھیں گے، عمل بھی کریں گے اور ترغیب دیں. صرف میرا دعویٰ ہے، چیلنج کیا میں نے، کوئی شخص اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھے گا، 100% اللہ والا بن جائے گا. لیکن ہے اللہ کے معرفت سے سائنس پڑھو. اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں، اس کے پہچانے سے پھر معاملہ ہو جائے گا. آج ہمارے اندر جو ہے، اسی لیے چونکہ وہ گٹس بہت، مسلمان بہت ٹیلنٹڈ، پوری دنیا کا اتفاق یہ ہے سب سے ذہین جو ہے مسلمان ہوتا ہے. لیکن ہم نے کیا کہتے ہیں، مس یوز کرنا، غلط استعمال کرنا. وہ جب گناہ کرو گے اس کو ہوتا ہے مس یوز. جو اس میں لگو گے پھر سے دیکھو، تو پڑھو خوب، محنت سے پڑھو. یہ جذبہ کہ میں نے ایک ہمارے آتے ہیں پروفیسر رہے ہیں پیڈیاٹک سے، لیکن دین میں لگے ہیں.
اس کی بدولت تم کو اپارٹمنٹ ہو گیا، پہلے باہر گئے آگے ہیں اپارٹمنٹ ہو گیا، یہاں ماحول اچھا ہے اور ماشاء اللہ نماز کی پابندی ویسے یہ وہی ہے جب سے اچھی وہ مل جائے کہ ماحول، تو پھر دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ آج نماز کوئی پابندی نہیں ہے مسلمان، اور جتنے بھی فریب ہو سکتے ہیں، پھر جب ٹرینیں شارٹ ہوتی ہے کیسے سینٹ اپ ہو، پھر اسٹرائک کرتے ہیں، ایک تم گنہگار ہوتے ہو، دو گنہگار، کلاس تم نے اٹینڈ نہیں کیا، اور پھر جب سینٹ اپ نہیں ہو گیا تو اسٹرائک کرتے ہو، ظلم کر رہے ہو۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے، لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، کلاس تم نے اٹینڈ نہیں کیا، تم نے غلط اس کو استعمال کیا، پھر یہ وجہ ہے کہ دین سے ہم جب دور ہوں گے تو یہ سب چیزیں خراب خرافات آئیں گے اندر۔ اسی لیے جو جماعت کا کام کر رہے ہیں لوگ، وہ اسی کی تو وابستہ ہو جاؤ، کچھ تو تمہارے اندر وہ دین خطرہ آ جائے، اس میں نہیں کیا مارے ماری پھر رہے، یہ ہماری غلطی، مارے مارے پھیلنے نہیں، تم کو ترغیب دیتے دین سیکھو۔ یہ واقعی میں تو یہی ہو آج کل، ہم بھی لگ چکے ہیں اس میں، لیکن مقصد کیا تھا کہ صرف دین کو سیکھنا اور عمل کرنا، آگے بڑھانا، یہ ہے تبلیغ۔ یہ تھوڑی کہانی مارے مارے پھر ہے، بالکل نہیں، وہ فوت ہو گیا مقصد جماعت کا، اسی لیے جماعت تنزل شروع ہو گئے، گراوٹ شروع ہو گئی، مقصد ہی فوت ہو گیا اس کا۔ تو تکلیف برداشت کرو، دین میں لگو کہ ہر ایک بہت اذیت، ہر بزرگ نے تکلیف برداشت کی، نبی نے برداشت کی تو ولی نے کیوں نہیں۔ اس لیے کہ دین میں جو ہے وہ اللہ کی طرف کا راستہ ہے، اور جو بددینی شیطان کا راستہ ہے۔ دو چیزیں ہوتے ہیں، کونوا مع صادقین، یا تو اللہ کی رہے گا، اخوان شیاطین، شیطان کا راستہ ہے۔ آج اخوان شیاطین پہ جا رہے ہیں ہم لوگ، یہ کیسا دین ہے یہ؟ اسی لیے بھائی گناہ سے بچو، خاص طور سے عقل حالات کی فکر کرو، وعدہ خلافی مت کرو۔ ہر چیز کے اندر باقاعدہ ان کے اندر پوچھ لیا جاتا ہے، یونیورسٹی اندر بھی تھا کہ میں یہ اس پہ نہیں کروں گا، اس کے خلاف کرتے۔ ابھی ہمارا کی تقریر ہوئی تھی، وہ ابوالقاسم دعوت برکاتہ دارالعلوم کو جمع کیا تھا، یہ فارم میں آپ نے دستخط کیا، آپ باؤنڈ ہو گئے، یعنی ہو گئے، ہم اطاعت کریں گے، اور اس کا خیال کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ گنہگار نہیں ہوں گے؟ اور اپنے دارالعلوم کے اندر، اس کے اندر بہت ہی شرائط میں سے دستخط تم نے کیا، وعدہ خلافی حرام ہو گیا۔ ایسے لوگ ناکام، چاہے کتنی فراغت کر لو۔ آج ہمارے عام مرضی ہو رہا ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور جو چیزیں جتنے جرائم ہیں وہ مسلمان کر رہے ہیں۔ نماز سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، ہائی فائی بننا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ڈسٹرکٹیو کام کرنا، تقریبی کام کرنا۔ نماز کی طرف توجہ دلاتا ہوں، نماز پڑھو وقت پہ، تلاوت کرو، اللہ کا نام لو، جس زبان نے اللہ نے دی ہے، چونکہ سائنس میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں پروفیسر میڈیکل کالج کے، تو جس زبان اللہ اس کے فوائد تم کو معلوم دی ہے، ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس کے بعد اس زبان کی وہ کارنامے ہے، انسان پہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس وقت مرض کا حملہ ہوتا ہے، اس کے اندر چھوٹی زبان ہے 2 انگل کی، اسی کے لیے محاورہ کہا گیا ہے، جرم صغیر جرم کبیر، اسی لیے کہا گیا چھوٹا سا عضو ہے 2 انگل کا، اور جرم کبیر کفر لے جاتا ہے اس کو، اس کی حفاظت نہیں کی، اسی لیے آپ نے فرمایا اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ تو جب اس کو وعدہ خلافی ہم ہر جگہ ہوئی ہے، کس کام مقصد جو فوت ہو رہا ہے، تو ایک سنت معافی زندگی گزارو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک تو صرف سننا نہیں ہے، عمل کرو۔ نبی کے پہلے لوگ بات سنتے تھے عمل کی نیت سے، آج ہم لوگ سمجھنا ہے عطانا نہیں، بالکل نہیں۔ روزانہ ہر جگہ بات اسی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں اللہ اور رسول کی باتیں آ جائیں، یہ تو ممبر کی بات ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے تمہارے عمل کے نہیں کہو تو عمل کی نیت سے خود بھی عمل کرو۔ تو اس لائن پہ جب تم قدم رکھو گے تو تم کو بہت کچھ سننا پڑے گا، پرواہ مت کرو، جس کا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ابھی جو واقعہ دیکھ رہا تھا اس میں اللہ کلمہ جو سنائی تھی، علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ کس کے آزمائش جو ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ہوئی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا دشمن ابلیس ہوا، نمبر 2 نوح علیہ السلام کے دشمن حام وغیرہ ہوئے،
نمبر 3 داؤد علیہ السلام کے دشمن جالوت، اس کے حملے سے لوگ ہوئے۔ نمبر 4 سلیمان علیہ السلام کا دشمن صخرہ ہوا۔ نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن پہلی حیات میں یعنی رفع آسمانی سے پہلے وقت نصر تھا، دوسری حیات میں یعنی آسمان سے نزول کے بعد دجال ہوگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا دشمن نمرود ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون ہوا۔ پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، آپ کا دشمن ابو جہل ہوا۔ اتنے کہ جو کہ اشرا مبشرہ میں سے ان کے ہم لوگ کر سکتے، وہی واقعہ 2-3 سنائیں گے لمحے میں۔ حسین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دشمن تھا، اس کا جب بھی آپ کے پاس سے گزر ہوتا آپ سے بےہودی کرتا ہوا گزرتا۔ کہو ملا جی کیا بات ہے، ایسے ایسے آج کل فوراً نہیں کوئی شرعی لباس ہے، اور کہو ملا جی یہ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ نمبر 2 سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے بارے میں لوگوں نے الزام لگایا کہ ریاکاری منافقت کرتے ہیں۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، اشرف اس میں وقت بشارت بھی ہے جنت کی۔ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کہ دشمنوں نے آپ کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا، جس سے آپ کے چہرہ اور 10 سر مبارک جھلس گئے۔ چونکہ آپ نماز میں استغراق کی حالت میں تھے، آپ کچھ پتہ نہ چلا۔ جب سلام پھیرا تو پوچھنے لگے یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ تو یہ قصہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب ایک طویل مدت تک چہرہ اور سر کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بہت بڑے مفسر ہیں، یہ دشمن نافع بن عرضہ جو خارجی تھا، جو آپ کو سخت قسم کی ایذائیں دیتا تھا اور کہتا کہ آپ بغیر علم کے قرآن کی تصدیق کرتے ہیں۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن کوفہ کے جاہلوں میں سے تھے، ایک جاہل تھا جو آپ کو ایذائیں دیا کرتے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جنتی ہونے کی گواہی بھی دی ہے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت کی، کہنے کہ یہ تو صحیح طرح نماز بھی نہیں پڑھتے، الزامات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ خلفاء بن عباس کے جانب سے سخت تکلیف برداشت کی۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ نے سخت تکلیف اٹھائی، بنا پھر آپ اپنے گھر میں گوشہ نشی اور 25 برس تک جماعت کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلے، اتنے لوگ پر سے بہت بڑی امام ہے یہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عراق اور مصر کی جانب سے بہت تکلیف برداشت کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سخت تکلیف برداشت کی، آپ کو مارا گیا، قید و بند سے 2 4 ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کس قدر تکلیف برداشت کی، جبکہ آپ کو بخارا سے تنگ اس کے نکال دیا گیا، وہ جلا وطن کیا گیا، قتل تو روانہ کیا گیا۔ یہ جو ہے اہل انہوں نے دین میں لے کے رہ کے پوری دنیا بخاری کی جانتی ہے، اور جنہوں نے اسے کیا وہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ بس کام کرو اللہ کے لیے کرو، کوئی کچھ کہتے ہیں۔ والدہ فرماتی تھی کہ جتنے نہیں ہوتی زبان کس کو روکو گے، تم کام میں لوگو، اسی لیے ہوتے ہیں حق بات کہو۔ مومن ذمہ کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، کہہ دو بس، میرے ذمہ پہنچان منوانا ہے، حق بات کہہ دو، اور کوشش کرو کہ ہم بھی اسے بچیں، یہ بھی بچیں۔ دعا بھی کرو پہلے، عمل جب اچھا ہوگا اور ترغیب دو گا، خود بھی دعا اپنے لیے اور بھی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ یہ لوگ نادان ہے، واقف نہیں ہے، یہ بالکل اندھیرے میں جا رہے ہیں، اللہ بچا دیجیے۔ دعا میں کیا مشکل ہے، دوہرا ثواب ملے گا۔ وہ راہ راست پہ آگے الگ، تمہاری دعا کا الگ۔ اس لیے ہر مومن ضروری ہے دوسرے مومن کا دعا کرے، خود بھی عمل کرے اور وہ تلقین کرے کہ دیکھو بھائی یہ سیدھا راستہ یہ یعنی سنت طریقہ، اس پہ عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اس سے راز کرو ناکام۔ تو آج امت جو نصارہ کی طرف چلی گئی، انہوں نے ایسا جال بچھا دیا کہ عورت کیا مرد، حیا بالکل ختم ہو گئی، صدر جانتے ہی نہیں، اور ہم لوگ بڑے خوش فہمی ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں۔ اس لیے سخت وعید بھی ہے اس میں۔ آج ہم لوگ نہ تو حیا جانتے ہیں، نہ ایمان کے بارے میں واقف ہے، نہ نماز جانتے ہیں۔ ٹھیک صحیح نماز تو نادر ہو گئی، 80% نمازیں باطل ہو رہی ہیں آج کل، کیوں؟ اس لیے قرآن پاک صحیح نہیں ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ اللہ معاف کر کہنا گنہگار ہے، تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ چونکہ مضبوط انگلش کے فونیٹکس مضمون ہوتا ہے، فونیٹکس میں اس کو کہتے ہیں قرات، اس کے اندر پورے سکھایا جاتا ہے، اصول ہے اس کے اندر، وہاں بہت دوسرے جائیں گے۔ یہ اچھی انگلش پروننسیشن بہت اچھا ہے، اور قرآن کا پروننسیشن
گھٹیا نماز فاسد ہو رہی ہے، کتنے وقت ہو رہا ہوں اس کو. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وقت کو ضائع مت کرو، جو وقت گزر گیا آنے چلا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ آپ ہی قبضے قدرت میں ہے. مجھے روزانہ نماز دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ کیا ہے؟ صراط المستقیم سنت طریقہ راستہ. نماز کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، اپنے گناہوں سے بچاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا وارحم تحب العفو والكرم ربنا صل على المتقين صحابي لا شر صحابي لا شر صلى الله تعالى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. لا بأس اللہ تعالیٰ مقاصد پورے فرمائے. دیکھو بھائی آج شب جمعہ ہے، یہ معصوم صورتیں اس کا پڑھنا بہت ثواب ہے. نمبر 1 سورہ دخان، نمبر 2 سورہ جمعہ، نمبر 3 سورہ صافات، اور پہلا رکوع سورہ کہف کا، اور 40 بار چوتھا کلمہ. آج کے معاملہ یہی ہے. بڑی فضیلت آئی ہے اس کی، کچھ مشکل نہیں ہے. بس مغرب سے لے کے شروع ہو جاتا جمعہ. شب جمعہ اسی لیے جو نام رکھا جمعرات. یہ جو ہے سورہ دخان، سورہ صافات، سورہ جمعہ، سورہ کہف کا پہلا رکوع اور 40 بار چوتھا کلمہ. ٹھیک ہے، چلیں. وعليكم السلام.